میں آپ سبوں کو تہ دل سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن اور اسلامک سوسائٹی سیجونگ یونیورسٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی اور ہمیں مدعو کیا کہ ہم یہاں آئیں اور آپ کے ساتھ مل کر کے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں کہ اس ہستی کی کیا تعلیمات تھی اور ہم کس طرح ان کی پیروی کر سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستانی طالب علم کوریا میں اپنے تعلیم و تدریس کے علاوہ اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں اور سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ان دوسرے شعبات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہاں پاکستانی کوئی تقریباً 10,376 پاکستانی ہیں، جس میں کوئی 4,500 لیبر ہیں، ورکرز ہیں، اور تقریباً 600-650 کے لگ بھگ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے۔ اور سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان جو ہمارے روابط ہیں اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اور یہ پچھلے دنوں میں ہینین یونیورسٹی پہ گیا تھا اور وہاں بھی پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن نے ایک بہت اچھی تقریب کی تھی، اور ان کے جو آفس بیرر وغیرہ تھے ان کا وہ تھا نامنیشن وغیرہ، دیٹ واز آلسو بہت اچھی تقریب ہوئی تھی۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی فنکشن کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے عکاسی ہوتی ہے پاکستان کی، پاکستان کے کلچر کی، اور آپ کے جو تعلیم ہے اس کے بارے میں۔ آج کل جو پاکستان ہے، آج کل کے موجودہ دور میں ہمیں بہت چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہمیں ایک دہشت گرد پینٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کو اور خاص طور سے پاکستانیوں کو۔ اور یہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اس طرح دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ان کے حرکات ہیں، ان کے منصوبے ہیں، سارے دہشت گردی کے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس لیے نہ تو ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہماری سوسائٹی اس کی تعلیم دیتی ہے، اور پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ ایک پیس لونگ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں امن کا، ان کا پیغام ہے۔ اور یہ جو ہے یہ غلط قسم کی افواہیں ہیں، غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے پاکستانیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم جو ہیں، جو سپر پاورز ہیں، ان کی جنگ کے درمیان ہم پھنس گئے، اور سپر پاور رائیولری میں ہم پھنس گئے افغانستان کی جنگ میں، اور یہ دہشت گردی وغیرہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اب اس کو 30 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اس بحث میں اب الجھنا کہ یہ ہماری جنگ ہے کہ دوسروں کی جنگ ہے، یہ اب فضول ہے۔ اب یہ بات یہ ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور ہم جو ہے اس سے پریشان ہیں، اور ہم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے ہم کس طرح لڑیں اور کیا کریں، کس طرح اس سے جو ہم نمٹیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہمیں اپنے مذہب پہ یقین ہونا چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کو مدد کریں، اور دیکھیں اور دنیا کو بتائیں اپنے کردار سے کہ ہمیں دہشت گردی، ٹیررزم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ We have got no concern. Our religion does not teach us terrorism, and our society does not teach any sort of terrorism. We are a peace-loving religion and a peace-loving society, right? اور جو ہمارے تعلیمات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا اظہار صرف آپ کے طور طریقے سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے رہنے سہنے سے، اس سے پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اب پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 180 ملین ہے۔ 180 ملین کے 10% کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 18 ملین۔ 1% کتنا ہوتا ہے؟ 1.8 ملین، اور 1.8 ملین 1% ہے، تو
0.1% جو ہے وہ 1.8 ملین کے 0.18 ملین ہے. تو اس کا مطلب 99.9% جو لوگ ہیں وہ پیس لونگ ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کسی قسم کی گڑبڑ ہو, کسی قسم کی دہشت گردی ہو. اس کا مطلب ہے کہ 0.1% سے کم لوگ جو ہیں وہ آپ پہ حاوی ہونا چاہ رہے ہیں, وہ اپنا طور طریقہ آپ پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی قوم یا ہمارے اسلام کا پیغام نہیں ہے. یہ لوگ کچھ بھٹکے ہوئے ہیں جو آپ کو غلط بات سمجھا کر رہے ہیں, غلط حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا اسلام کا پیغام ہے کہ مسجدوں میں بم پھاڑا جائے, جو نمازی ہیں ان کو شہید کیا جائے, کہ جو قبرستان میں ہیں جو لوگ جا رہے ہیں, جو وہاں جنازے پڑھنے جا رہے ہیں وہاں بم پھاڑا جائے. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی تعلیم نہیں, یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی تعلیم نہیں ہے. تو بات جس ہستی کی ہے وہ ہم کیا ذکر کریں, اس کے لیے تعریف اتنی ہے کہ اگر کہا گیا ہے کہ اگر سمندر کی روشنائی جو ہے اس سے آپ لکھیں تو روشنائی ختم ہو جائے, لیکن ان کی تعریف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے خدمت میں جو آپ نے نعتیں پڑھی ہیں اور جو تقریریں کی ہوں گی مجھ سے آنے سے پہلے, میں معذرت خواہ ہوں, مجھے ذرا تاخیر ہو گئی. اصل میں آدھا گھنٹے کا مجھے راستہ بتایا گیا تھا, لیکن کوئی مجھے 45-55 منٹ لگ گئے. یہاں راستے میں بہت بری طرح ٹریفک جام ہو گیا تھا, تو جس کی وجہ سے میں 20 منٹ لیٹ ہو گیا. میں بہت معذرت خواہ ہوں اس کی. جی, تو میں صرف آپ کی خدمت میں 2-3 جو ہیں رسول پاک کی حیات طیبہ سے ان کا ذکر کروں گا. ایک تو رسول پاک نے فرمایا تھا, انصر اخاکا ظالمن ام مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابی نے پوچھا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ, یہ تو ہمیں بات سمجھ آئی کہ جو مظلوم ہوئے اس کی ہم مدد کریں, لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ظالم ہے اس کی مدد بھی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں, جو ظالم ہے اس کی آپ مدد اس طرح کریں کہ اس کا ظلم جو ہے وہ کم ہو جائے. تو صحابی کو اس وقت سمجھ نہیں آیا, لیکن وہ ایک لیڈر تھے اور ان کا وہ ویژن تھا جو وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک نے ایک بار یہودیوں کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ کیا تھا, اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تو یہ ان کا ویژن ہے. اس صحابی کچھ ناراض بھی ان سے ہوئے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ یہودیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اگریمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت رسول پاک کو پتا تھا, ان کو پتا تھا, ان کا ویژن تھا, وہ کس لیے کر رہے تھے اس وقت. اسی طرح ہجرت کے لیے جب رسول پاک گئے تو وہ ایک ان کا ویژن تھا, اور جب حکم ہوا جانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں بہت قلیل تعداد میں تھے, اور وہ مکہ کے کفار اور جو قریش تھے اور دوسرے جو قبیلے تھے وہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے. تو ان کا وہ ویژن تھا کہ بھئی اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد اتنی کم ہے, ہمیں ان کو کس طرح بچایا جائے. تو وہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. ان کو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں, لیکن اللہ پروردگار نے ان کی حفاظت کی. تو یہ ایک میں بات اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کے دور میں جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ایک نمونہ ہے. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے جو معاملات, جو طریقہ کار تھے, وہ ایک سیاسی لیڈر تھے, ایک اقتصادی لیڈر تھے, ایک ملٹری لیڈر تھے, ایک شفیق باپ تھے, ایک شفیق شوہر تھے. مقصد یہ ہے کہ ایک مکمل نمونہ تھے. اور انہوں نے زندگی میں, یہ صرف میں نے 2-3 واقعات ان کو بتایا ہے اس لیے کہ میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح ہم ایک دہشت گردی وغیرہ جو ہمارے پینٹ ہو رہا ہے, تو یہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح ان مشکلات سے وہ نکلے, اور کس طرح ایک لیڈر جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کیا کس طرح ابھی ہم اس وقت جو ہے اپنی قوم کو, جو بہت قلیل تھے, جو بہت کم, جو ان کی نمبر بہت کم تھا اس وقت, تو ان کو کس طرح میں بچاؤں. تو یہ ایک ویژن تھا ان کا, اور یہ ان کی سمجھ تھی. تو آج بھی ہم جس مشکلات سے گزر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو ہم کس طرح سلجھائیں, اور یہ ہم شو کریں. خاص طور پہ آپ لوگ جو یہاں ہیں, کوریا ایک بہت ایڈوانس ملک ہے, اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں.
اس جگہ آپ تعلیم لے رہے ہیں, آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور پاکستان کی آپ بہت خدمت کر سکتے ہیں. تو آپ کا جب بیٹھنا اٹھنا ہوگا کورینز کے ساتھ, آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے رسول نے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا, کتنے جو ہیں انہوں نے تکلیف اٹھائیں اور انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنے جو جتنے دشمن تھے ان کو معاف کر دیا. طائف میں لوگوں جب گئے تشریف لے کر, طائف میں لوگوں نے ان کو پتھراؤ کیا, ان کو اتنا خون نکلا, لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہیں, ان کے بعد لوگ مسلمان بن جائیں گے. تو یہ ان کی تاریخ ہے. تو یہ آپ کو چاہیے جب آپ بیٹھیں اٹھیں ان لوگوں کے ساتھ تو آپ یہ بتائیں, ان کو سمجھائیں. تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس پاک ہستی کی اتنی صفات ہیں کہ یہ ایک دو گھنٹے میں ہم نہیں بیان کر سکتے. ان کے لیے تو خیال میں کئی راتیں چاہیے جو ہم بیان کریں. تو میں مختصراً میں نے کچھ عرض کیا آپ کے لیے, اور کچھ باتیں میں پاکستان اور کوریا کے ریلیشنز کے بارے میں بتاؤں گا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ریلیشن جو ہیں الحمدللہ 1968 میں we established our relations with Korea at the consular level, and in 1983 at the ambassadorial level. So now this year is very important because we are entering the 43 years of our relations with Korea and the 30 years of ambassadorial level relations. And since then we have gone very far. سارے جو ہمارے شعبے ہیں اس میں ہم کافی آگے آ گئے ہیں کوریا کے ساتھ. پاکستان کے جو روابط ہیں, اور اس میں ہمارا جو ٹریڈ ہے, our trade which was about $94 million in 1980s, in 2011 we went to $1.55 billion. ایک $1.55 billion 2011 میں ہمارا ٹریڈ ہو گیا ہے, جو 2010 کے مقابلے میں کوئی 32% بڑھ گیا ہے. اور ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ 736 ملین ہو گئے تھے 2011 میں, جو 2010 کے مقابلے میں 84% بڑھ گئے. اور جو اوور آل والیوم جو ہے وہ 32% بڑھا ہے. لیکن مجھے الحمدللہ یہاں 2.5 سال ہونے والے ہیں, اور میں جب آیا تھا تو میں نے ٹارگٹ کیا تھا کوئی $3 بلین پہ چلا جائے ٹریڈ اگلے 3 سال میں. لیکن صدر صاحب پچھلے سال آئے تھے دسمبر کے مہینے میں, انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو $5 بلین تک لے جانا چاہیے اگلے 5 سال میں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ہم سب مل کر کے انشاءاللہ, کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں کام کر سکتے ہیں. آپ سب کا تعاون کی ضرورت ہوگی. اور اب بڑی بڑی جو کورین کمپنیز ہیں, most of the big Korean companies are working in Pakistan now in the infrastructure, road, hydel power. Lotte Group is there, Samsung CNT is working, it's going there, and this POSCO is a steel giant. They have made a joint venture with one of the Saudi companies for the steel factory. Lotte has also bought a Corson Food. Then K-Water, Doosan has built a power plant in Pakistan. Then Sanian company has built jetties in Karachi. Deutsche has completed one dual carriageway 67 kilometers between Mirpur Khas and Hyderabad. And you very well know جو موٹر وے ہے آپ کا لاہور اسلام آباد کے درمیان, وہ بھی کورین کمپنی نے بنایا ہے. غرض یہ کہ بہت شعبے میں کام ہو رہا ہے, کورین کمپنیز جا رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ جاتی رہیں گی. جہاں تک اسٹوڈنٹس ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں آپ لوگ پاکستان کوریا کے روابط کو بڑھانے کے لیے. اور میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ اسٹوڈنٹس کمیونٹی جو ہے وہ یہ ابھی 600-650 سے بڑھ کر کے اگلے 3 سال میں تقریباً 1000-1500 تک ہو جائے, HEC اسکالرشپ کے تھرو یا دوسرے جو ہیں آپ کے دوسرے یونیورسٹی یا گورنمنٹ آف کوریا کے اسکالرشپ کے تھرو آپ کا نمبر انکریز ہو جائے. کافی MOUs ہم نے سائن کیے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ, اور انشاءاللہ اور MOUs ہم سائن کریں گے. اس سے MOUs کے تحت جو ہے ایک فریم ورک بن جاتا ہے تاکہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے تھرو آپ کی اور کوآپریشن ہو سکے. تو یہ چند الفاظ ہیں. صرف میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کیونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں اور آپ لوگ پاکستان, یو آر دا فیوچر لیڈرز آف پاکستان. میں ہر فورم میں جاتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں, جب بھی اسٹوڈنٹس سے مخاطب کرتا ہوں, یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ
پاکستان کے فیوچر لیڈرز ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ کی باغ ڈور سنبھالیں گے. تو آج سے 15 سال بعد یو ول بی ان ویری امپورٹنٹ ڈیسیشن میکنگ پوزیشن، بہت امپورٹنٹ آپ پوزیشنس پہ ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یو شوڈ بی آرمڈ ود دی نیسسری ٹولز، اینڈ دی نیسسری ٹولز آر دیٹ یو گیٹ دا بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن. آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ جو تعلیم لے رہے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر 15-20 سال بعد آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ پہنچ جانا ہے، سب نے آپ نے انشاءاللہ کوئی سیکرٹری بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی منسٹر بنے گا آپ میں سے. تو اس وقت جو ہے آپ نے پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو پلیز اس کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے آپ یہاں سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے ٹیکنالوجی سے، یہاں کی تعلیم کے اسٹینڈرڈ سے. اور یہ آپس میں جب آپ کورینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اور ان کے ضرور بتائیں کہ بھئی پاکستان جو ہے اس کو کوئی دہشت گردی وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ایک ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور ہمارے نہ ریلیجن اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے سوسائٹی نہ اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا تھا. اس سے اچھا اور آپ کے پاس ایگزامپل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ، بہت مہربانی.